بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پر آپ یہاں پر تشریف لائے۔ میرے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری منتخب ہونے کے بعد پہلا وزٹ کوئٹہ کا بھی تھا، اور اگر ہم اپنی برادری کے پاس نہ آئیں تو یہ زیادتی ہوتی، تو اس لیے میں نے کہا کہ پریس کلب کا وزٹ بھی ہو جائے اور دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے۔ جیسے کہ سر بلند خان نے بتایا کہ ہمارے پارٹی کے جو ہے عہدیداران موجود ہیں میرے ساتھ، ہمارے جنرل سیکرٹری صوبے کے موجود ہیں روزی خان کاکڑ صاحب، اور سر بلند جو غزی صاحب ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، باقی ہمارے ونگز کے صدور ہیں، پارٹی کے مختلف عہدیدار ہیں۔ کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہدایت پر میں کوئٹہ پہنچا۔ یہاں آنے کا مقصد شہید عثمان خان کاکڑ کی فاتح خوانی بھی تھی، اور باقی جو یہاں پر ایشوز تھے اس کو بھی بڑی نزدیکی سے دیکھا۔ اور کوئٹہ کیونکہ اسلام آباد سے تھوڑا دور ہے، تو ہم سمجھے کہ کوئی 3 سال میں یہاں پہ کیونکہ تبدیلی کی حکومت آئی ہے، انصاف کی حکومت آئی ہے، تو یہاں پہ شاید کوئی تبدیلی بھی ہوگی، انصاف کی حکومت میں انصاف بھی ملا ہوگا، تو ہم بھی یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں عثمان خان کاکڑ صاحب کے پاس جب ہم گئے، ان کے علاوہ کینسی ملے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک دن یا 2 دن پہلے ایک کمیشن کا اعلان کیا ہائی کورٹ کے، اور وہ کمیشن لیگلی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہائی کورٹ کے ججوں کو نامینیٹ خود کیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب ہوں یا وزیر اعظم صاحب ہوں، وہ لیٹر لکھتے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو، وزیر اعلیٰ ہائی کورٹ جج کو لکھیں گے، چیف جسٹس کو، وہ کمیشن قائم کریں گے، وہ جج جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے سے کل میری جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ تو کل چیف جسٹس صاحب نے خود بتا دیا سی ایم صاحب کو کہ آپ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اس قسم کے اس کا۔ اور پھر ان کے بیٹے نے مجھے کہا، خوشحال خان نے، کہ ہم جوڈیشری کے اوپر ایک اوور سائٹ کمیشن ہمیں چاہیے، پارلیمانی کمیشن۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عثمان خان کاکڑ شہید کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے، ان کا جو بھی مطالبہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ سپورٹ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہم گئے تو راستے میں ایک احتجاجی کیمپ بنا ہوا تھا جو اسپینروغا روڈ کا جو ہے وہ وہاں پر جو ہے متفقہ طور پر انہوں نے ایک کیمپ لگایا ہوا تھا، جس میں حکومت کی طرف سے جو ہے کئی سالوں سے فنڈز نہیں دیے جا رہے تھے، ان کے احتجاج تھا۔ اور آج ہم مطالبہ کرتے ہیں صوبائی حکومت سے کہ وہاں پہ جو ہے فی الفور جو ہے وہ فنڈز اگر ان کی اختیار میں تو ریلیز کر دیں۔ اس کے بعد ہم ANP عوامی نیشنل پارٹی کے جو مرکزی کمیٹی کے رکن ہے عبید اللہ قاسی صاحب، وہاں پر بھی گئے۔ پھر اس کے بعد ہم اظہار یکجہتی کے لیے اپوزیشن کے MPs کے پاس بجلی گھر تھانے پہ بھی گئے۔ پورے وزٹ میں ہمیں محسوس ہوا کہ کیا صورتحال ہے۔ ہمیں مدینہ کی ریاست کا ایک خواب دکھایا گیا تھا جہاں پر انصاف ہوگا، جہاں پر 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان ہوگا۔ باقی پاکستان کی بات ہم نہیں کرتے، ہم اگر بلوچستان کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ مدینہ کی ریاست اور نہ 1 پاکستان چل رہا ہے۔ کل جو اپوزیشن کا جو احتجاج تھا اس میں ان کا یہی تھا نا کہ PSDP میں جن لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے وہاں پر لوگ سلیکٹ نہیں ہو سکے، ان کو فنڈز جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے۔ جس طریقے سے صوبائی اسمبلی پہ بختر بند گاڑیاں چڑھائی گئی،
میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. یہ تو آمریت میں بھی یہ کام نہیں ہوا کہ بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے دروازے کو توڑیں. ماضی میں ڈی چوک پہ جو ہوا، ماضی میں پارلیمنٹ پہ جس طریقے سے یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے اور ان کے اتحادیوں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے تھا. پی ٹی وی پہ حملہ کیا وہ سب کے سامنے تھا. اور آج جو ہے یہ حکومت صوبائی اسمبلی پہ بختر بند گاڑیاں دوڑا رہی ہیں. آج اسپیکر کے ایک رولنگ کے اوپر جس پہ کہا گیا ہے کہ ایم پی اے سے ایف آئی آر ان کے خلاف واپس لی جائے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر واپس کیوں نہیں لے گی. پھر جب ہم سب کچھ دیکھتے ہیں جس طریقے سے اے این پی کے رہنما کا جس طریقے سے اغوا کیا گیا، آج زیارت میں 3 مزدوروں کو جس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا گیا، اس کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت بلوچستان میں ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو اختیار بھی نہیں ہے. جب وزیر اعلیٰ صاحب کہیں کہ مجھے 3 بجے بجٹ ملے اور میں نے اس کو جو ہے 4 بجے یا 3:30 بجے یا 5 بجے پڑھنا ہے، تو پھر ہم جو خواب پاکستان پیپلز پارٹی جو فلاحی ریاست کا خواب دیکھتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ فلاحی ریاست ہو، اس کے نیچے جمہوریت ہو اور جمہوریت کے نیچے جو ہے امن و امان ہو، تو وہ خواب تو نہیں ہے پھر اس حکومت میں. پھر تو جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے جو کہ فلاحی ریاست نہیں چاہتے، جو کہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بدامنی ہو، دہشت گردی ہو، آمریت ہو، تو وہ لوگ ہیں پھر. کیونکہ آج اگر 3 دن ہو چکے ہیں، 4 دن ہو چکے ہیں، اگر این پی کے رہنما اغوا ہوئے ہیں اور پولیس کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے اغوا کیا ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن جو یہاں پر اس وقت موجود ہے سب کے سامنے ہے. آج سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے اس صوبے میں اور خیبر پختونخوا میں خاص کر اور پھر اوور آل پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت افغانستان میں جو جنگ کی صورتحال، جو انٹرنیشنل فورسز باہر جا رہی ہیں اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اس سے پاکستان میں تو سفر ہونا ہے. جو صورتحال بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہونی ہے اس کا سدباب ہم نے کرنا ہے. آج ہم دوبارہ اس نالائق اور نااہل حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو آن بورڈ کرنا چاہیے افغانستان کی سچویشن پہ، کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ماضی کے ڈکٹیٹروں کی طرح دوبارہ آگ میں دھکیل دیا جائیں. وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ میں اڈے نہیں دوں گا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نہیں دیں گے، ماضی کی طرح اپنے فیصلوں پہ یو ٹرن نہیں کریں گے. آج اسرائیل کے اخبارات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے ایک بہت ہی چہیتے ایڈوائزر سابقہ زلفی بخاری صاحب جاتے ہیں اسرائیل میں، لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں موساد کے چیف کے ساتھ. اس پہ آج تک فورن آفس کی کلیئرنس نہیں آئی. ایک زلفی بخاری کی ٹویٹ کام نہیں کرتی. آج تک فورن آفس نے میں نہیں بتایا کہ یہ جو 10 گھنٹے ایک جہاز گیا تھا اس میں کون گیا تھا. لیکن ہمیں تو اسرائیلیوں نے بتا دیا کہ یہ آئے تھے، اگر وہ نہیں تھے تو کون تھا. آج تک وہ ہم سے کلیریفائی نہیں ہو سکتا. بہت سے ایشوز ہیں اسلام آباد میں، چاہے اگر آپ دیکھیں یہ حکومت ایک نالائق اور نااہل حکومت جو کام کر رہی ہے، اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے الیکٹورل ریفارمز کے ساتھ کیا، جس چیز کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے وہ اپنی اسمبلی سے پاس کر کے جو ہے بھیج دیا الیکشن کمیشن میں. اس پہ 42 جو ان کے امینڈمنٹس ہیں اس پہ الیکشن کمیشن نے اعتراضات کیے. آج جو صورتحال پارلیمنٹ میں ہے سب کے سامنے، پارلیمنٹ کو کس طریقے سے اسپیکر صاحب چلا رہے ہیں. ہم اسپیکر صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے 24 گھنٹے کے لیے 2 جو ہمارے گرفتار ایم این ایز تھے ان کو اسمبلی بجٹ سیشن میں آنے دیا. ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ 24 گھنٹے کے لیے آپ بلا سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ان کے پاس اختیار نہیں تھا. آج اسپیکر صاحب یہ بتائیں قومی اسمبلی کے کہ آپ نے خورشید شاہ صاحب کو اور علی وزیر صاحب کو پہلے دن کیوں نہیں بلایا؟ آپ کو کس نے روکا؟ یہ تو اسپیکر کے اختیار ہے. آج تک اسپیکر صاحب نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب کو پارلیمنٹ ہاؤس میں کیمرے کس نے لگائے تھے.
آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, آج تک آپ ہمیں یہ نہیں بتا سکے. تو یہ چیزیں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جمہوریت مضبوط ہو. جمہوری پروسیس کے لیے ہماری پارٹی کی باقی جمہوری جماعتوں کی بڑی قربانیاں ہیں. آج اگر آپ دیکھیں کووڈ ویکسینیشن پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. اربوں ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو امداد میں دی گئی ہیں. آج ہمیں بتائیں کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کریں, بتائیں کہ کووڈ ویکسینیشن کہاں چلی گئی. بہت سے ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. کون کون سے ایشو؟ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے جس طریقے سے بلوچستان کے جو بارڈرز افغانستان کے ساتھ بند کر دیے گئے ہیں, خیبر پختونخوا کے بارڈر افغانستان کے ساتھ بند کر دیے گئے ہیں, جن سے ہمارے لوگوں کا روزگار اور کاروبار تھا. ہم مطالبہ کرتے ہیں اس اسٹیٹ سے, کیونکہ حکومت نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں, حکومت والے خود کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ, کہ ہم کہتے ہیں کہ کاروبار کو جو ہے وہ کھولا جائے, ایک جائز طریقے سے کھولا جائے. آپ بالکل اپنے جو ویزا سسٹم ہے, جو بھی سسٹم ہے, آفیشیل سسٹم کو جو ہے آپ آپریٹ کریں. اس کے بعد لوگوں کا کاروبار جو ہے, یہاں پر لوگوں کا روزگار ہے, کاروبار ہے, اس کو کھولا جائے. اگر روزگار اور کاروبار نہیں کھلے گا تو دہشت گردی ہوگی, بدامنی ہوگی, لوٹ مار ہوگی, چوری ڈکیتیاں ہوں گی, یہ چیزیں ہوں گی. آج ہم انتظار میں ہیں کہ عمران خان صاحب کی 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر جو ہے وہ کہاں پر ہیں. آج نیب تو پنجاب کے لیڈروں کے لیے تو, اور عدالتیں تو بڑی آزاد ہیں اور کہتی ہیں کہ جی 10 دن پہلے بتایا جائے کہ آپ جب کیپٹن صفدر صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کریں گے, آپ جو ہے اگر مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کریں گے آپ 10 دن پہلے بتائیں گے, لیکن اگر سندھ کے لیڈران ہوں گے تو آپ ان کو جو ہے نہ بتائیں گے. آج ہمارے لیڈر آف دی سابقہ لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب 2 سال ہو چکے ہیں, اس پہ ابھی تک کوئی کیس اس کے اوپر شروع ہی نہیں ہو سکا اور آج تک وہ گرفتار ہیں. آج نیب کو آٹا چور, دوائی چور, چینی چور, رنگ روڈ سکینڈل میں جنہوں نے ڈاکے اور چوریاں کی ہیں, جنہوں نے ہاؤسنگ پروجیکٹس میں ڈاکے اور چوریاں کی ہیں, جو عمران خان کے نورتن ہیں جو چوریاں کی ہیں, ان کو نیب کو تو نظر نہیں آتا. ہم کہتے ہیں اکراس دی بورڈ احتساب ہونا چاہیے. اگر میں چور ہوں, میں نے کرپشن کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے, بالکل آپ ان کو ٹانگ دیں. لیکن یہ کیا منطق ہے چیئرمین نیب کی, جی 30 سال جنہوں نے حکومت کی ہے پہلے مجھے ان کو پکڑنا چاہیے. لیکن چیئرمین نیب صاحب یہ بھی بتائیں کہ جو 30 سال جو لوگ اسی پی ٹی آئی میں ہیں اور وہ حکمرانوں کے ساتھ رہے ہیں, جو ہمارے مستری اور مزدور اور کنسلٹنٹ اور میسن جو اس وہاں پر مزدوری کر رہے ہیں پاکستان بنانے میں, جنہوں نے کرپشن کی تھی, ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے, اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلے دنوں ہمارے صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے, آج کل ڈیفینس منسٹر ہے جس کے پاس پورا پاکستان کا ڈیفینس سسٹم ہے, پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں اور میرے حلقے میں کوئی غریب نہیں ہے, غربت ختم ہو گئی ہے, کچے مکان ختم ہو چکے ہیں, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی آئے مجھے دکھائے. اب ہمارے پاس تو وہ مشروب نہیں ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں, اور ہمیں تو اس مشروب کے بعد ہی نظر آئے گا, اس مشروب کے بغیر تو ہمیں نظر نہیں آئے گا, ہمیں تو غریب ہی نظر آئے گا, ہمیں تو کچے گھر بھی نظر آئیں گے. اب وہ جو دوائی استعمال کرتے ہیں وہ اگر ہمارے پاس ہوتی تو ہمیں بھی پکے مکان سارے نظر آتے اور سب برسر روزگار نظر آتے. یہ ایشوز تھی جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا یہاں پر, خاص کر بلوچستان کے ایشوز پہ, اور یہاں کے سرکاری ملازمین کے حوالے سے خاص کر, جو کہ بجٹ جنہوں نے بنایا, ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جی آپ کو جنہوں نے بجٹ بنا کے دیا ہے, کیونکہ آپ نے تو نہیں بنایا بقول آپ کے, آپ کو تو دیا گیا ہے, تو سرکاری ملازمین کم از کم اگر جس طرح باقی صوبوں نے, سندھ نے خاص کر بڑھائی ہے, ان کی جو ہے تنخواہیں بھی جو ہیں وہ اسی ریشو سے بڑھائی ہے. چلو آپ پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن جتنی مہنگائی ہے اس حوالے سے تو کم از کم آپ بڑھا دیں. لہٰذا میں آخر میں دوبارہ آپ کے شکریہ کے ساتھ میں حکومت سے دوبارہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کا افغانستان کے ایشو پہ, امن و امان پہ جو ہے وہ ان کی امرا سیشن چاہتی ہے. تمام سٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے, جیسے ہم نے سوات آپریشن میں تمام سٹیک ہولڈرز کو پارلیمنٹ کے جواب دہ کیا, ان کے امرا سیشن ہو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو ہے مستقبل افغانستان کے ساتھ ہماری کیا معاہدے ہو رہے ہیں, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ بہت جلد جو ہے خدا نخواستہ افغان ریفیوجیز کا بھی یہاں پر پریشر ہوگا, باقی بھی ہوں گے, تاکہ ہم کم از کم جو ہے وہ
آگاہ ہو اس چیز سے، ہمارے کم از کم پارلیمنٹرین آگاہ ہو۔ آخر میں تمام میڈیا کے دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر کسی کا کویشچن ہے تو ہم لینے کے لیے، اگر آپ پچھلے دن دیکھیں کہ وہاں کے جو نیوز پیپر ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ان کے جو ادارے ہیں انہوں نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا ہے، ٹویٹر پہ ساری موجود ہیں کہ ان کے جو ہے زلفی بخاری صاحب نے، انہوں نے بائی نیم کہا کہ زلفی بخاری صاحب نے ملاقات کی ہے۔ زلفی بخاری صاحب نے اس پہ ٹویٹ کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فارن آفس اس پہ اپنی کلیریفیکیشن دے کہ وہ انہوں نے ملاقات کی ہے نہیں کی ہے۔ آفیشیل کلیریفیکیشن ابھی تک نہیں آ رہی ہے، تو یہ ہم نے ٹویٹر کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے، جو ان کی جو نیوز ایجنسی ہے، آج تک زلفی بخاری نے یہ نہیں کہا کہ میں اس نیوز ایجنسی کو جو ہے وہ میں اس کے اوپر ہرجانے کا دعویٰ کروں گا، صرف اس نے ایک لائنر دیا کہ میں نے ہوگی۔ نہیں، میرے خیال میں پی ڈی ایم کو ہم نے مستقل دیکھیں، ہمارے کچھ ریزرویشن تھی پی ڈی ایم کے حوالے سے اور وہ ریزرویشن دور نہیں ہو سکی۔ ہمارا یہ موقف تھا کہ لانگ مارچ ہو، عدم اعتماد کی تحریک ہو تاکہ ہم حکومتوں کو گرا سکیں، لیکن اچانک مولانا صاحب اور مریم صاحبہ نے کہا کہ نہیں، لانگ مارچ کے ساتھ استعفے دیں۔ ہم نے کہا اگر ہم جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے گرا سکتے ہیں تو ہم کیوں استعفے دیں؟ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ غالباً 4 یا 6 جولائی کو پی ڈی ایم کا سوات کا جلسہ ہے، اس میں مولانا صاحب اور مریم نواز صاحبہ اعلان کریں گے لانگ مارچ کا بھی، استعفوں کا بھی، اور غالباً میاں صاحب بھی شاید اسپیچ کریں گے، اور ہم یہ امید کریں گے جو ہمارے سٹیجوں پہ جس طرح کی تقریریں کی گئی تھیں سخت قسم کی، وہی ان کا جو ہے وہ ٹیمپو برقرار ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ استعفوں کا اعلان کرتے ہیں، لانگ مارچ کا اعلان، کیونکہ مریم صاحبہ نے خود کہا کہ میری اور میری پارٹی کی خواہش ہے کہ حکومت 5 سال پورے کر۔ دیکھیں، قومی اسمبلی میں اپوزیشن کیونکہ پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے، اس میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کے جو ہے وہی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ شہباز شریف صاحب کی کلیریفیکیشن آج پی ایم ایل این نے دی ہے کہ وہ ان کے غالباً ماموں یا رشتہ دار فوت ہوئے، ان کے جنازے پہ گئے، فوت خانی پہ، لیکن ہمیں ریزرویشن ہے کہ پی ایم ایل این نے اپوزیشن میں وہ چیز نہیں دکھائی جو کہ دکھانی چاہیے تھی۔ بلاول صاحب نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ میں تمام اپنے ایم این ایز لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے کرتا ہوں، بجٹ کو ناکام کرنا چاہیے۔ کل ہمارے 2 ممبران موجود نہیں تھے جن کو کووڈ تھا، باقی سارے ممبران حاضر تھے، لیکن چلو لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب کی خاندان میں فوتگی ہوئی تھی، لیکن باقی ممبران جو غیر حاضر تھے ان کی تو کم از کم پوچھ گچھ ہوتی کہ وہ کیوں غیر حاضر تھے بجٹ کے ووٹنگ کے دوران۔ پہلی بات تو ہے کہ پی ڈی ایم کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے رکھی ہوئی کہ انہوں نے اے پی سی بلائی تھی اور وہاں پر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی ہوئی تھی۔ پی ڈی ایم ایک 10 جماعتوں کا ایک اتحاد تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ 10 جماعتوں میں سے 2 چلی گئیں تو وہ پی ڈی ایم نہیں رہ گئی، ہم خیال جماعتیں رہ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کے ذمہ، ہم تو کہتے ہیں کہ آج بھی عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں۔ ہم اگر لے کے آتے تو آج ہم پنجاب میں کامیاب ہو کے مرکز پہ حملہ ور ہوتے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹاسک دیں، ہم ساتھ ہوں گے پی ایم ایل این کے، عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے۔ پنجاب میں بہت سے جو ہے ایم پی ایز اس وقت خفا ہیں۔ آپ پرویز الہی کا پچھلے دنوں کا بیان دیکھیں کہ اگر اس سال بھی پرفارمنس پی ٹی آئی نے نہیں کی تو ان کے حالات بہت برے ہوں گے۔ تو اگر ہم عدم اعتماد کرتے تو ہم کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم صرف جلسہ کریں اور ایسی چیزیں نہ کریں جس سے جو ہے وہ حکومت گرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 2008 میں جب حکومت ملی تو اس کو پاکستان ملا ایک بارودوں کے ڈھیر کا۔ ہمیں تحفے میں ڈکٹیٹر نے بارودوں کا ایک بھرا ہوا پاکستان دیا، ہمیں خودکش حملے دیے، ہمیں بم بلاسٹ دیے، ہمیں ٹارگٹ کلنگ دی، ہمیں مسنگ پرسن دیے۔ سب سے پہلے الیکشن کے بعد جب زرداری صاحب نے حلف لیا پریزیڈنسی کا تو سب سے پہلے انہوں نے مرکز کی طرف سے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی، حقوق آغاز بلوچستان کا ایک پیکیج دیا۔ یہاں پر بالکل بدامنی اس دور میں تھی، ہم خود سوات میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا رہا تھا، ہم نے سوات میں باقی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے، پاکستان کے شہریوں کے ساتھ مل کے ہم امن کی طرف ہم نے ایک سفر کیا جو آج کافی بہتر ہے ان حالات سے۔ ہم نے بلوچستان کی عوام کی ڈیمانڈ پہ ہم نے یہاں پر اپنی بلوچستان میں حکومت ختم کی۔ آج تو وہ دور ہے کہ وزیر اعظم جو ہے خدا معافی دے جنازے اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ میں کیوں ہوں، پہلے آپ جنازے جو ہے اس کو دکھائیں۔ بلوچستان سے آواز ہے کہ آپ حکومت ختم کریں، ہم نے ختم کی، لیکن جس طریقے سے اس حکومت نے ڈیل کیا، ہم تو کہتے ہیں کہ آج صورتحال جو میں 1-2 دن سے یہاں پہ آ کے میں نے وزٹ کیا، خدا نہ خواستہ ہم 2006 کے حالات پہ دوبارہ جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پاکستان میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہم ایک فلاحی ریاست چاہتے ہیں، ہم جمہوریت اور امن چاہتے ہیں۔ اس وقت امن ہوگا
تو آپ بھی رہیں گے، ہم بھی سیاست کریں گے، باقی جماعتیں بھی کریں گی. اگر امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، امن کے لیے ہمارے بہت بھی مخالف جماعت ہوگی، ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں پاکستان کے لیے اور امن و امان کے لیے. اور بلوچستان ہم نہیں چاہتے کہ ماضی کی طرف چلا جائے، مستقبل کی طرف جائے. لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں آج آپ دیکھیں کہ یہاں پر ممبران پارلیمنٹ کس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ پانی کے لیے، بجلی کے لیے، روڈ کے لیے، گیس کے لیے، ان لوگوں چیزوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور جب وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہاں پر پرائیویٹ لوگوں کو اپنی اسکیمیں دے، لوگوں کو خوش کرے اور پارلیمنٹیرینس کو نہ دے، تو ان کو بھی تو جو ہے لوگوں نے اعتماد کیا لوگوں نے ان کے اوپر. تو وہ اپنے یا تو قانون پاس کر لیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو اس اسمبلیوں میں کوئی فنڈ نہیں ملے، کوئی آپ کا حق نہیں بنتا، اور مدینہ کی ریاست کا جو ہمارا وہ خواب تھا وہ نہیں ہے. تو پھر ہم کہیں گے چلو یہ آپ نے قانون پاس کر دیا اور ہم بتا دیں گے. لیکن جب آپ کہیں کہ مدینہ کی ریاست ہے اور انصاف دے دیں، پھر انصاف میں سب کے لیے برابری کے حقوق. کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں سے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، فلاں کو میں چپڑاسی نہیں رکھوں گا. ہمارے دروازے ہر سیاسی ورکر کے لیے کھلے ہیں. ہم اپنی پارٹی کے مشران کے ساتھ، ہماری جو تنظیم ہے ان کی مشاورت کے بعد ہم لوگوں کو انشاءاللہ شامل کر رہے ہیں. جو بھی آئے گا بالکل ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. ہماری پارٹی کے جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے مشران، ان کی این او سی کے بعد، ان کی اپروول کے بعد، اور جو تقریبیں ہوں گی، جب بھی جو تقریب ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم آئیں گے، لوگوں کو شامل کریں گے، لوگوں کو عزت دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہمارے گھر پہ ہیں اور آپ کو ہم مفلر پہنیں اور آپ انشاءاللہ جب ہوگا تو کافی لوگ رابطے میں، اور انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے بہت سی شمولیتیں انشاءاللہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوئی. سنجرانی صاحب اور رضا ربانی کا ایشو تھا اس وقت. کہنا بہت آسان ہے لیکن ووٹ دینا جو ہے نا، وہ تو پی ایم ایل این کے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم دے رہے ہیں، لیکن جب ان سے میٹنگ ہوتی وہ اتنے کلیئر نہیں تھے. ہم نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے ہمیں اس وقت ملا اور ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں تھی. ہم نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا صاحب کو بنایا، اور اس میں بھی ہم مشکور ہیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا جو کہ کہتے ہیں ہم ہاتھ نہیں ملاتے. انہوں نے ہمیں ووٹ کیا، عمران خان صاحب نے. تو اب جب ہمارے پاس میجورٹی ہوگی تو ہم حکومت بنائیں، جب میجورٹی نہیں ہوگی تو ہم تو اتحاد. اب آج بھی کہتے ہیں اس حکومت کو گرنے میں 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے. آج پی ایم ایل این کے ہمارے دوست ہمارے ساتھ مل جائیں. ہم تو کہتے ہیں آج شہباز شریف لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، حمزہ شہباز وہاں پر اپوزیشن لیڈر ہیں. آئیں اپنے پارٹی کے خلافات ختم کریں اور حکومت سنبھالیں. ہم ساتھ ہوں. ہلکا ہاتھ اور سخت ہاتھ کیسے ہوتا ہے؟ لیکن دیکھیں اس بجٹ میں بھی ہماری خواہش تھی کہ یہ بجٹ پاس نہ ہو. ہم نے جو کمٹمنٹ کی تھی، جو ہمارے 56 ممبرس تھے، ہم ان سے 54 کل اپنے پارلیمنٹ میں حاضر کر کے لے کے آئے. ہم نے شہباز شریف صاحب سے ابھی بھی کہا ہے دیکھیں حکومت گرانا جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے ہو سکتا ہے. ہم آج بھی قدمی سے، آج اگر مجھے بتائیں نا کہ آج جہانگیر ترین صاحب کو نورو نہیں مل گیا، آج جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ 40 ایم پی ایز وہی نہیں کھڑے جو کہ خفا تھے. آج اگر ہم اعتماد کی تحریک کرتے تو ہمارے پاس بہت سے ایسے ایم پی ایز ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، بہت سے مینیز ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں اور حکومت کے خلاف ہمیں ووٹ دینے کو تیار ہے اعتماد کی تحریک میں. لیکن جب تک پی ایم ایل این آگے نہیں بڑھی، کہ میجورٹی جماعت زیادہ سیٹیں اس وقت پی ایم ایل این کے پاس ہیں، صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی، تو اگر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اس حکومت کو گرانے میں. پی ڈی ایم کی میجورٹی جماعت جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے. ہم کہتے ہیں پی ایم ایل این آگے بڑھے، باقی جماعتوں سے بھی انشاءاللہ ہم رابطے. پارلیمنٹ میں جتنی بھی جماعتیں ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے ہم بالکل ان کے ساتھ، ان سے بھی رابطہ کریں گے، اور جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے. شکریہ جی، تھینک یو. اگر مل رہا ہے میں اس کو ڈیفینیٹلی، مجھے نہیں پتہ، میں اس کو چیک کر کے سندھ حکومت سے آج ہی رابطہ کروں گا. لیکن آپ نے پانی کی بات چھیڑ لی تو ارسا نے جو ہے اس وقت پنجاب، سندھ، کے پی اور بلوچستان کے ایشوز ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کیا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ سی سی آئی کی میٹنگ میں اسی کو ٹیک اپ کرتے. آج جو ہے سندھ میں پانی کا مسئلہ ہے، یہ حکومت کا کام ہے حل کرنا. آج میرے خیبر پختونخوا کا جو پانی کا شیئر 1991 ایکارڈ کے بعد جو مجھے ملنا تھا، باقی 3 صوبوں میں تقریباً نہریں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، ہمارا تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا. اور آج وفاق نے، آج اسٹیٹ نے 600 کھرب روپے 1991 کے بعد جو پانی استعمال ہوا ہے خیبر پختونخوا کا، اس پر نے دینے ہیں. لیکن آج تک کیونکہ ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سی سی آئی کی میٹنگ میں کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب آواز نہیں اٹھاتے. یہ ایشو جو ہے سی سی آئی میں وزیر اعلیٰ صاحب نے نہیں اٹھایا بلوچستان کے. میں بالکل اس کو دیکھوں گا کہ اگر اس کا صوبائی حکومت نے دینا ہے تو بالکل صوبائی حکومت سندھ کی جو ہے، ہم نے ہمیشہ بڑھ کے لوگوں کو دی. اگر سندھ کا مسئلہ بنے گا، سندھ نے پیسے دینے، بالکل آپ کو سندھ حکومت پیسے دیں گی.